وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پلنگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و مہبط الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ۔ کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر دیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن، اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے. وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے. کہانی طویل ہے. 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں. حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. کہا مجھے جانا ہوگا. 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں. لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں. کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے. کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ انوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا. تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا. تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا. ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے. تم بوسے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا. لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا. اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا. لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے. جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا. تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا. اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی. 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا. بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی. 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے. وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی. یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے. یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے. میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو. تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں.
اے حسین ابن علی تم پر سلام. صاحبو کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے. اتنے دکھ آ گئے. حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے؟ سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں. لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، 1 حصہ اللہ کی طرف رہ گیا. پھر جب عقبہ کو پیدا کیا جو 10واں حصہ تھا، اس میں 9 حصے پھر آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے. اور 1 حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں حصے میں پھر 9 حصے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. 1 حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے، تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے. ایک قربانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل. وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، اور آج اللہ اکبر حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے. کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو. اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے. لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا. بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے. انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے. آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تھا اس کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو. انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا. دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں. حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راز ہیں. پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا. پھر خاندان نبوت کی باری آئی. حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں. بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں. حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں. اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں. کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں. پھر ایک 2 شاخہ تیر ہلکے اصغر میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. یہ کام آسان نہیں ہے. جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے. ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف پیڑ لگائی. خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا. اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں. اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ جائیو، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں. میدان عمل میں گئے، تیغ براں چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے.
آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست